السلام علیکم، میں ہوں جمیل خان، آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ دوستو، یقیناً خیبر پختونخوا میں شہد ایک ایسا روزگار ہے جس سے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں افراد وابستہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے مختلف ممالک کو، اس پہ تو بات کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ گل بادشاہ صاحب، جو مختلف عہدوں پہ بھی اس ایسوسیشن کے نمائندے کی حیثیت سے رہ چکے ہیں اور روزگار سے بھی وابستہ ہے۔ سر بتائیے گا کہ شاید روزگار کس طرح اس کا آغاز ہوا، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں، اور یا جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں تو کون سے علاقے موزوں ہے شاید کی پیداوار کے سلسلے میں، اور یہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، پروڈکشن کے حوالے سے بھی بات کریے، اور اس کی تفصیلات کیا ہے مجموعی طور پر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس مارکیٹ میں آئے اور ہماری اس کاروبار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ لوگ اتنا محنت کرتے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہماری پاکستان میں یا ہمارے خیبر پختونخوا میں شہد کا کاروبار ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ کاروبار بلکہ ابھی پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان بلکہ یہ ہزاروں سال سے اس دنیا میں یہ شہد کی مکھی جو آئی ہیں، یہ کاروبار موجود ہے۔ لیکن ابتدائی زمانے میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ گھروں میں مکھیوں کو پال رکھتے تھے، بلکہ اس سے پہلے جنگلات میں مکھیاں ہوتے تھے۔ پھر ہمارے آباء و اجداد نے گھروں میں جگہ بنائی اور وہاں پہ مکھیاں پالتے تھے۔ ابھی جدید سائنسی دنیا میں لوگوں نے یا انگریز لوگوں نے باکسوں کے ذریعے جو ہے کمرشل بیس پہ شہد کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک تجربہ کیا، اور یہ تجربہ پاکستان میں بھی کامیاب ہوا۔ تقریباً 1948 میں پاکستان جب 1947 میں بن گیا تو 1948 میں یہ تجربہ فیصل آباد میں ہوا، اور وہاں پہ فیصل آباد میں کچھ باکس لائے گئی یورپ سے، یورپین بیس کے۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت 4 طرح کی مکھیاں جو ہیں ہم یہاں پہ پالتے ہیں: ایپس میلیپرا، ایپس سیرانا، ڈارک سیٹی اور پلوریا۔ یہ 3 طرح کی مکھیاں جو ہے یہ بری صغیر پاک و ہند کی اپنی مکھی ہیں۔ یہ ایک طرح کی مکھی جو ہے جس کو ہم ایپس میلیپرا کہتے ہیں یا یورپین بیس کہتے ہیں، یہ ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے، لیکن 1948 میں وہ تجربہ ناکام ہوا، پھر 1965 میں ہوا، اس طرح سن 1970 میں ہوا۔ لیکن جب یہاں پہ افغان ریفیوجی لوگ یہاں پہ آ گئی اور UNHCR نے ان کو بسنے کے لیے گھر دی اور ان کو روزگار دلانے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ یہاں پہ لانچ کیا کہ کیوں نہ ہم ان لوگوں کو کچھ باکس دے اور وہ اس کاروبار کو جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ تو اس زمانے میں جو ہے ترنا فارم انٹومالوجسٹ ڈپارٹمنٹ، پشاور یونیورسٹی اور مختلف محکموں نے اور خاص کر UNHCR نے 10 بندے 20 بندوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو باکس بھی دیتے تھے۔ تو اس لیول سے یہ کاروبار جو ہے پاکستان میں سٹارٹ ہوا، اور ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے 1990 تک ہم شہد کے حوالے سے ایک امپورٹ کرنے والے ملک تھے، لیکن 1990 کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کے درجے میں شامل ہو گیا، اور اس وقت پاکستان میں اس انڈسٹری کے ساتھ تقریباً 16 لاکھ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ منسلک ہے۔ سر بتائیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مکھیاں زیادہ پائی جاتی ہے، یا کون سے درخت لگانے کی ضرورت ہے کہ اس میں مکھی اچھی طرح پال سکے اور آپ کے روزگار کو مزید دوام مل سکے؟ پاکستان خیبر پختونخوا میں تو ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس کاروبار میں انوالو ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ابھی اس کاروبار میں وہ افغان ریفیوجیز ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری یونین کا یہ سٹرگل ہے آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر اینڈ ٹریڈر کا، کہ ہم مقامی لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے، مومن کے، باجوڑ کے، خیبر کے، وزیرستان کے، پشاور کے، مردان کے، تاکہ یہ کاروبار ہمارے اپنے لوگوں کو منتقل ہو جائے۔ اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا میں تقریباً 30% لوگ جو ہے ہمارے لوکل لوگ ہیں، باقی 70% لوگ جو ہے وہ افغان ریفیوجیز اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے۔ افغان ریفیوجیز جب جائیں گے یہاں سے تو پھر اتنے کیپیسٹی ہے ہمارے لوگوں میں، تربیت یافتہ ہے کہ وہ اس روزگار کو سنبھال سکیں؟ بالکل، ہم اپنی یونین کے تھرو حکومت کو یہ سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو جانے پہ مجبور کرتے ہیں، سب سے پہلا ڈیمانڈ جو ہے ہماری یونین کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے
30, 35, 40 سال کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، بی کیپنگ کے ہر اس طرح ٹریڈنگ اور ایکسپورٹ سے واقف لوگ ہیں. تو اگر آپ یورپ اور امریکہ اور یا مڈل ایسٹ سے جو ہے اور لوگوں کو لانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو کیوں نہ افغان لوگوں کو جو ہے لیگل طریقہ ان کو ویزی دیا جائے، ان کو لیگل کیا جائے تاکہ ہمارا کاروبار جو ہے یہ بڑھ سکے. بالکل یہ خلا اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، بلکہ مارکیٹ جو ہے شہد یا ہنی کا کاروبار جو ہے وہ کرش ہونے والا ہے اگر یہ صورتحال پیدا ہو گیا. یقیناً بالکل افغان مہاجرین کے جانے سے یہ روزگار متاثر ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اس روزگار کی طرف توجہ دے. ہمارے ساتھ شیر زمان محمد صاحب موجود ہے. بتائیے گا شیر زمان صاحب، اس وقت ماحولیاتی آلودگی پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، جنگلات کی کٹائی جاری ہے، تو اس کا اس روزگار پہ کیا اثر پڑے گا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس طرح کہ ساری دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی نے جو کوہرام مچا ہے، تو ہمارے مکیوں کی زندگی پہ بہت زیادہ مضر اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کی خصوصی اور جو نمایاں وجہ ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہے. ہمارے ملک میں جو جنگلات ہیں ابھی 4% رقبے پہ ہمارے جنگلات رہ چکے ہیں. پہلے آج سے 20-25 سال پہلے یہ تقریباً 25% جو رقبہ تھا وہ جنگلات سے ڈھکا ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی 4%. تو 4% میں ہماری مکھیاں کس طرح گزران کرے گی؟ مطلب کہ ان کی خوراک کے لیے کیا رہے گی، پودے کدھر رہیں گی؟ جو سورج کی جو تپش ہے وہ جو جون کے مہینے میں پہلے جس پوزیشن پہ ہوا کرتی تھی وہ اس سے دگنا ہوا جاتی ہے. تو زمان صاحب ایک بات ہے کہ لوگ عمومی طور پر انسان ظاہری بات ہے خوراک کرتا ہے، تو یہ کھانے کی چیز ہی ہے، تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو شہد اس کے خاتمے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ کوئی آپ لوگوں نے طبی ماہرین سے اس حوالے سے معلومات دریافت کی ہے؟ جس طرح قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ فیہ شفاء للناس، مطلب کہ اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. تو شہد ایسا کوئی مرض بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے شہد موضوع نہ ہو اور اس کے دوا کے طور پہ استعمال نہ ہو، لیکن اس کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اس طریقے کے ساتھ اگر آپ شہد کو استعمال کیا جائے تو میرے خیال سے انسانی جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج اس میں موجود ہے. اچھا، وہ پشاور کی مارکیٹ ہے یا خیبر پختونخوا کی، کن اضلاع کو یا کن صوبوں کو یہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کن ممالک کو، اور حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کیا مطالبہ ہے ان سے؟ خیبر پختونخوا میں الحمدللہ شہد کی جو بڑی مارکیٹیں ہیں سارے ملک کی پاکستان کے لیول پہ، وہ خیبر پختونخوا کے پشاور شہر کے ساتھ موجود ہے، جو کہ پاک انٹرنیشنل ہری مارکیٹ اور تناب کے نام سے مشہور ہے. ان مارکیٹوں سے سارے جو ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان میں، کراچی، اسلام آباد یا راولپنڈی، جس جگہ پہ بھی چاہیں آپ یہاں سے شہد مطلب کہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہیں کمپنیاں، وہاں کی جو لوکل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ری پیک کر کے پھر اس ریٹ سے دگنا بیچتے. لیکن یہاں سے دبئی، سعودیہ، خلیج ممالک کو سارے کو، افغانستان کو، اور اسی طرح ابھی یورپ میں بھی تھوڑا بہت جو ہے نا لوگ گفٹوں کی شکل میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی بالکل، یقیناً آپ نے گفتگو سن لی شہد کے روزگار سے وابستہ افراد کی، اور یہ ایک بڑا روزگار ہے. حکومت کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے، اور خصوصی طور پر جو خیبر پختونخوا یا افغانستان کے لوگ اس وقت ہمارے پیغام سن رہے ہیں، آپ کوئی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں، تجاویز ضرور اپنے کمنٹس میں دیجئے. الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ رہیے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریے، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پہ. شکریہ.